اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ ایس آئی او آف انڈیا کے نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ برادر عبدالحفیظ صاحب، ایس آئی او آف انڈیا کے نیشنل پریزیڈنٹ ای کے رمیز صاحب، آج کے اس ڈسٹرکٹ کانفرنس کی سب سے اہم ترین شخصیت جن کا خطاب ہمیں سب کو سننا ہے، محترم جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب، امیر جماعت اسلامی ہند، ڈائس پر تشریف فرما ایس آئی او اور جماعت اسلامی ہند کے ذمہ داران، آج کی اس خوبصورت شام میں شریک، اتنی بڑی تعداد میں شریک مرد و خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک دیش میں اندھیروں کو ختم کرنے، اجالوں کو عام کرنے، ایس آئی او کی یہ ڈسٹرکٹ کانفرنس میں یہاں بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہاں بڑی تعداد میں خواتین بھی تشریف فرما ہے، مرد حضرات بھی تشریف فرما ہے، اور اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں، طالبات ہیں، نوجوان ہیں۔ دیش میں اندھیروں کو دور کرنے اور اجالوں کو عام کرنے کی ایک بڑی ذمہ داری ہمارے ملک کی حکومت کی ہوتی ہے۔ میں سب سے پہلے آپ تمام کی طرف سے ہمارے دیش کی حکومت کو کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں وہ اپنی ایکسٹرنل پالیسی کو، اپنی انٹرنل پالیسی کو اور اپنی اکنامیکل پالیسی کو غور کریں۔ کل تک ہمارا ملک دنیا بھر میں کمزوروں کا مددگار، مظلوموں کا مددگار، ترقی پذیر ملکوں کا ساتھی بن کر رہتا تھا، لیکن ابھی ہمارے صدر محترم نے بتایا کہ جو غزہ کی صورتحال ہے یا دنیا بھر میں جہاں جہاں مظلوم ہے، ہمارے دیش کی حکومت اور ہمارے دیش کی سرکار کیا ان مظلوموں کے ساتھ ہے یا ظالموں کے ساتھ ہے؟ تو جب ہم اندھیروں کو مٹانا چاہتے ہیں، اجالوں کو لانا چاہتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ دیش کی حکومت بھی ہمارے ساتھ دیش کے اندر اندھیروں کو مٹانے اور اجالوں کے لانے میں مددگار بنے۔ اس لیے ہمارے دیش کی ایکسٹرنل پالیسی کو مظلوموں کا مددگار، غریبوں کا مددگار، ترقی پذیر ملکوں کا مددگار بن کر سامنے آنا چاہیے۔ یہ دیش کی جنتا کی آواز ہے۔ ہمارے دیش میں جو اکنامیکل پالیسیز ہیں، جو کرونی کیپٹلزم ہے، دیش آزاد ہوا اور دیش میں دولت کا اضافہ ہوا، بہت ترقی ہوئی، ملک معاشی اعتبار سے بہت مضبوط ہوا، لیکن
غریبی کم نہیں ہوئی، امیروں کی تعداد میں اضافہ ہوا، غریبوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، تو یہ دولت کا، یہ ترقی کا فائدہ دیش کے تمام شہریوں کو نہیں مل پایا۔ تو دیش کی اکنامیکل جو پالیسیز ہے، اس کے لیے ایس آئی او کی اس کانفرنس میں بیٹھی ہوئی یہ خواتین اور ان نوجوانوں کا اور ان بزرگوں کا ہمارے ملک کے حکمرانوں کو یہ پیغام ہے کہ دیش کے اندر غریبی کو ختم کرنے اور دولت کی، ترقی کی مساویانہ، منصفانہ تقسیم ہو، اس بات کا پیغام ہے تاکہ اندھیرے ختم ہو اور اجالے عام ہو سکیں۔ دیش کے حکمرانوں کو یہ پیغام ہے کہ دیش کی جو انٹرنل پالیسی ہے، دیش میں جو داخلہ پالیسی ہے، اس میں لگتا ہے کہ دیش کی پارلیمنٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، الیکشن کمیشن ہو، سی بی آئی ہو، این آئی اے ہو اور بیشتر ایجنسیز ہیں، کیا یہ حق و انصاف کی حفاظت کرتی ہے؟ کیا یہ دستور اور دستور کے تقاضوں کی تکمیل کرتی ہے؟ اگر دیش کے حکمران سپریم کورٹ کو، الیکشن کمیشن کو، سی بی آئی کو، این آئی اے کو، انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کو، ان سب کو دیش میں دستور کے تقاضوں کی تکمیل کے بجائے اپنی شخصی عزائم اور اپنے پارٹی کے مفادات کے لیے استعمال کریں تو دیش میں اندھیرے کیسے دور ہو سکتے ہیں اور دیش میں اجالے کیسے قائم ہو سکتے ہیں؟ اس لیے انٹرنل پالیسیز میں دیش کے حکمرانوں کو انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس دیش کے عظیم شہری ہیں، یہ دیش کے حکمرانوں کو مطالبہ بھی کرتے ہیں اور دیش کے حکمرانوں پر اپنا دباؤ بھی بنانا چاہتے ہیں تاکہ ظلم کے اور ناانصافی کے جو اندھیرے ہیں وہ چھٹیں اور انصاف کے، معاشی انصاف کے اجالے عام ہو سکیں۔ دوستو، اس پوری بگاڑ کے کیا سبب ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، دیش کے حکمرانوں کو غور کرنا چاہیے۔ دو بڑے مسئلے، ایک ہے فکری بگاڑ، سوچ کا بگاڑ، تھاٹس کا بگاڑ، خیالات کا بگاڑ، تصورات کا بگاڑ، نقطہ نظر کا بگاڑ۔ ہمارے حکمران اور ہمارے دیش کے سرکردہ لوگ صحیح سوچ سے محروم ہیں، گمراہ ہو چکے، بے راہ ہو چکے۔ بے شک ہمارے دوستوں نے ہمارے نئی نسل کی، جوانوں کی بے راہ روی پر بات کہی ہے، مجھے بھی اس پر افسوس ہے، لیکن اس سے زیادہ افسوس تو دیش کے حکمرانوں، تجربے کار لوگوں کی، ان کی گمراہی پہ، ان کی بے راہ روی پر اور ان کی صحیح فکر سے محرومی پر افسوس ہے۔ وہ سوچ نہیں سک رہے کہ صحیح نقطہ نظر کیا ہے۔ دوسرا بگاڑ اخلاق کا ہے، کردار کا ہے۔ بے شک نئی نسل میں بگاڑ آیا ہے، لیکن یہ بگاڑ پارلیمنٹرینز میں ہے، پولیٹیکل لیڈرز میں ہے۔ جرائم، آپ پارلیمنٹرینز کی، ایم ایل ایز کی لسٹ نکال کر دیکھیں اور ان میں بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو جرائم کی دنیا سے پاک ہیں۔ کیا ہماری پارلیمنٹ اور ہماری اسمبلی مجرمین کا، لٹیروں کا گروہ ہے؟ جن لوگوں کو جیلوں کے اندر بند ہونا چاہیے آج وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو اندھیرے ہیں اس پر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے۔ بے شک جن کا جو کام ہے کریں گے، طلبہ و نوجوان بھی کام کریں گے، لیکن یہ طلبہ و نوجوان آج کے جوان ہیں، لیکن کل یہی لوگ پارلیمنٹ میں آئیں گے، یہی لوگ اسمبلی میں آئیں گے، یہی سماج کے ذمہ دار بنیں گے۔ اس لیے ان کے سامنے بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ سماج میں ظلم کا، ناانصافی کا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ تو صحیح فکر اور اخلاق تو یہ اس سے محروم ہے۔ اس کی وجہ
ہمارے دیش کے لوگوں نے مغربی تہذیب کو اپنا امام بنایا، سرمایہ دارانہ جمہوریت کو اپنا امام بنایا، اشتراکیت کو، کیپٹلزم کو اپنا امام بنایا، اور مادہ پرستی کو اپنا امام بنایا۔ ہم دیش کے حکمرانوں سے، دیش کے تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیش میں بڑی تعداد میں مسلمان ہیں اور مسلمان اسلام کے ماننے والے ہیں۔ صحیح فکر کے لیے اسلام کا مطالعہ کیا جائے، صحیح اخلاق کے لیے اسلام کا مطالعہ کیا جائے۔ ہم دیش کی تعمیر میں کیا اسلام کے نقطہ نظر سے، دیش میں اخلاق کی تعمیر سے، اسلام کے نقطہ نظر سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ دیش کے حکمرانوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ صحیح فکر کے لیے، صحیح اخلاق کے لیے وہ اسلام کا مطالعہ کریں۔ میں ہمارے ملک کے غیر مسلم بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آج کی میٹنگ میں سب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے قرب و جوار میں غیر مسلم بھائی نہیں رہتے ہیں۔ میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیش کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ دیش کا اصل مسئلہ جہالت ہے، بے روزگاری ہے، جرائم ہے، بد امنی ہے، کرپشن ہے، بد اخلاقی ہے، غریبی ہے، استحصال ہے، ظلم اور ناانصافی ہے۔ کیا یہ حقیقی مسائل ہیں؟ لیکن موجودہ حکمران اور دیش میں فرقہ پرست لوگ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیش میں اصل مسئلہ مسلمان ہیں۔ کیا دیش میں مسلمانوں کے نہ ہونے سے جہالت کا، غریبی کا، ظلم کا، ناانصافی کا، کرپشن کا، استحصال کا، کرائمز کا، عورتوں پہ ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا؟ میں غیر مسلم بھائیوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیش میں جو مسلمان ہیں وہ دیش کا نمک ہیں۔ آج بھی دیش میں کوئی خوبصورتی ہے، آج دیش میں جو اخلاقی خوبی ہے وہ مسلمان امت کی موجودگی کا سبب ہے۔ اس لیے دیش کے ہندوؤں کو، یہاں موجود مسلمانوں کو رحمت سمجھنا چاہیے، اور یہ دیش کے مسلمان یہاں کے غریبوں کی، کمزوروں کی، مستضعفین کی، ان کے لیے ایک نجات کا، ہمت کا، حوصلے کا راستہ ہے، حوصلے کا سبب ہے۔ تو اس موقع پر جو غیر مسلم بھائی گمراہ ہو رہے ہیں، یہ جو فرقہ پرست لوگ ہیں، موجودہ سرکار ہے، وہ غیر مسلم بھائیوں کو، ہندو سماج کو گمراہ کر رہی ہے، بے وقوف بنا رہی ہے کہ اصل مسئلہ مسلمان ہے۔ اسی لیے لنچنگ ہو، موب لنچنگ ہو، یونیفارم سول کوڈ کی بات ہو، کیا یونیفارم سول کوڈ سے دیش میں جہالت کا، ہندوؤں میں پھیلی ہوئی غربت کا، سماج میں پھیلی ہوئی غربت کا، کرائمز کا، کرپشن کا خاتمہ ممکن ہے؟ اگر یونیفارم سول کوڈ کی بات بھی ہوگی، اس کا فائدہ یا تو مسلمانوں کو ہوگا، یا فائدہ یا نقصان مسلمانوں کو ہوگا۔ لیکن یہ دیش میں یہ فرقہ پرست لوگ اور حکمران غیر مسلم سماج کو گمراہ کر رہے ہیں، گمراہ کر کے ان مسائل سے جو حقیقی مسائل ہیں پردہ ہٹا رہے ہیں، اس پر جو پردہ ڈال رہے ہیں۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہوں گا کہ دیش کے ان حالات میں یہاں بیٹھے ہوئے مسلمان، انہیں کیا کرنا ہے؟ دوستو، مرد و خواتین حضرات، یہ ہمیں سب سے اہم کام دین کا شعور حاصل کرنا چاہیے۔ دین کا شعور حاصل کریں اور اپنے اندر اسلامی اخلاق پیدا کریں۔ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں، ہم غیر مسلم سماج سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان آپ کے لیے تکلیف کا نہیں ہے۔ ابھی یہاں آیات پڑھی گئی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔
ہم یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہے، اور امت محمدیہ سارے سماج کے لیے، دیش کے لیے ایک رحمت ہے. ہم مسلمان بھائیوں سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ دین کا مطالعہ کریں، دین کا گہرا شعور پیدا کریں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اور ہم کو اپنے آپ کو، ساری امت کو ہم دلیل کے طور پر پیش کریں کہ یہ امت رحمت ہے. یہ ایک بڑا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے. اس کے ساتھ یہ غیر مسلم سماج، ہم یہاں کے غیر مسلم بھائیوں کے بارے میں آپ سے کہیں گے کہ بے شک نفرت کی فضا ہے، لیکن کیا نفرت کا جواب نفرت ہے؟ کیا یہ غیر مسلم جو لوگ ہیں، غیر مسلم جو سماج ہے، کیا وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ کیا وہ ہمارے ملک کا حصہ نہیں ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ امریکہ کے اور آسٹریلیا کے، انگلینڈ کے لوگوں سے بھی محبت کریں اور ان سے بھی دوستانہ تعلق رکھیں. جب ہم امریکہ اور آسٹریلیا اور انگلینڈ کے لوگوں سے دوستانہ تعلق کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دیش میں جو غیر مسلم سماج ہے، کیا ہم اس سے محبت کر کے برادرانہ تعلق قائم نہیں کر سکتے؟ ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، مسلم سماج میں کرب ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس کا احساس ہے. لیکن ہم کو ہماری ذمہ داریوں سے بھاگنا نہیں ہے. ہم کو ان سے محبت کرنا ہے، ان سے تعلق کو جوڑنا ہے، کمیونیکیشن کا رکھیں، ڈائیلاگ رکھیں، کوپریٹ کریں، کولابریشن کریں. کس کے لیے؟ جہالت کو مٹانے، غربت کو مٹانے، بد اخلاقی کو مٹانے، بد امنی کو مٹانے، لا قانونیت کو مٹانے، کرائمز کو ختم کرنے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کے لیے ہمیں آگے آنا پڑے گا. مگر ہم غیر مسلم سماج سے، حکومت سے بھی یہ کہیں گے، اگر حکومت یہ سمجھتی ہے، غیر مسلم بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں پر ظلم کرنے کے نتیجے میں مسلمان اپنی ذمہ داری چھوڑ دیں گے، تو یہاں بیٹھی ہوئی مرد و خواتین سارے دیش کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم شہید ہو سکتے ہیں، ہم مر سکتے ہیں، لیکن ہم اسلام کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہ ہم ملک کو چھوڑیں گے، نہ ہم اسلام کو چھوڑیں گے، اور ہم یہاں ہماری آن اور بان کے ساتھ زندہ رہنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے. آپ ظلم کر سکتے ہیں، ہم ظلم سہیں گے، مٹیں گے، شہید ہوں گے، لیکن ہم اپنی تعلیم اور تہذیب کے مطابق ان حالات کا مردانہ وار مقابلہ کریں گے. دوستو، امت کو اس موقع پر جہاں دین کی طرف پلٹنا ہے، اخلاق اختیار کرنا ہے، امت میں اتحاد کو قائم کریں. ہم غیر مسلموں سے اتحاد کی بات کر رہے ہیں، ان سے محبت کی بات کر رہے ہیں. وہ اتحاد اس وقت کامیاب ہوگا جب مسلمانوں میں اتحاد ہوگا. آپ اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کریں، اپنے اخلاق، اپنی تعلیم، اپنی معیشت، اپنی سیاست، اس کے لیے منظم محنت کے لیے تیار ہوں. صحیح کہا محترم امیر اہل خانہ نے کہ کشمکش، یہ تگ و دو، یہ ہمارے لیے نئی نہیں ہے. یہ کشمکش، یہ تگ و دو، یہ پریشانی کا دور اگر ہم کو بیدار کرے، محنت پر آمادہ کرے، اور ہم آرام کوشی، گوشہ نشینی کو چھوڑ کر محنت اور جدوجہد کا راستہ اختیار کریں، تو نہ صرف یہ کہ امت کے مسئلے حل ہوں گے، بلکہ ہم دیش کے مسئلوں کو حل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور دیش کے اندر جو اندھیرے ہیں وہ ختم ہوں گے، اور دیش کے اندر اجالے عام ہوں گے. جزاک اللہ. شکریہ.